اے پاک سرزمین، ہماری زیست کی روشن سحر ہے، وہ تم سے ہے۔ یہ جینے کا جو دلکش گزر ہے، وہ تم سے ہے۔ تمہاری دھول میں ہم نے سنوارا ہے مقدر، ہمارے سر پہ جو سایہ فگن ہے، وہ تم سے ہے۔ اندھیری رات کی ظلمت میں چمکتا ہوا دیپ، جو طوفانوں میں امید نظر ہے، وہ تم سے ہے۔ تیرے کھیتوں، تیرے کوہسار دریاؤں کی قسم، ہمارے خون کا ہر ایک قطرہ، وہ تم سے ہے۔ سرزمین پاک، تیرے چاہنے والوں کو خیر، تیری بربادی کے منصوبے بنانے والوں کو خیر۔ 14 اگست یوم آزادی پاکستان۔ صدر اعلی وقار محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس باوقار اور پرمسرت عنوان پر لب کشائی کا موقع ملا ہے، وہ ہے 14 اگست، ہماری آزادی، ہماری پہچان اور ہمارا فخر۔ آج ہم اس پرمسرت اور تاریخی دن کی مناسبت سے اکٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری تاریخ کا روشن ترین باب ہے۔ 14 اگست 1947 یہ صرف ایک تاریخ نہیں، بلکہ ایک زندہ حقیقت کا نام ہے، جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو غلامی کے تاریک اندھیروں سے نکال کر آزادی کی صبح نو دکھائی۔ یہ وطن اللہ کی نعمت، یہ دھرتی میری پہچان، اس پر جان بھی قربان ہے، اس پر دل بھی قربان، اس کی خاطر جینا مرنا میرا ہے ایمان۔ پاکستان ہے میرا فخر، پاکستان ہے میری شان۔ صدر اعلی وقار، آزادی کی نعمت یوں ہی مفت میں حاصل نہیں ہوئی۔ اس سدا بہار چمن کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون کی ندیوں کو عبور کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت اور علامہ اقبال کی فکر نے مل کر برصغیر کے مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا۔ معصوم بچوں کی چیخیں، ماؤں کے بہتے آنسو اور ہزاروں ہجرت کرنے والوں کی قربانیاں اس ارض پاک کی بنیادوں میں شامل ہیں۔ جو ہنس کے وطن پر جان لٹا گئے وہی عظیم ہیں، انہی کے خون سے روشن آج آزادی کی شمعیں ہیں۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج جب میں اتنے سالوں کے بعد دیکھتی ہوں کہ یہاں کے حکمران اس وطن کو اپنے باپ کی جگیر سمجھ کر دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں اور اس میں مصروف ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ یہاں غریب کا بچہ تو بس روٹی کے لیے تڑپتا ہے، جہاں میں دیکھتی ہوں کہ یہاں ہر گلی سے یہ نعرہ اٹھتا ہے کہ میری نظر میں تو کافر، تیری نظر میں میں کافر، تو کہنا پڑتا ہے یہ دیش ہمارا ہے، اسے ہم نے ہی بگاڑا ہے۔ خونے دل جگر دے کر جنہیں پالا ہے ہم نے، انہی کی آنکھوں میں اب تو خون اترا ہے۔ وفا کے نغمے بھی اب ہیں مرثیوں کی طرح، وطن کے درد میں پھر سے شہیدوں کا خون بکھرا ہے۔ جناب صدر، میں دیکھتی ہوں کہ وہ مسلمان تو ہیں مگر مسلمانی نہیں، میں دیکھتی ہوں قرآن تو ہے مگر بندے قرآنی نہیں جناب صدر، اور مستی تو ہے مگر روح حلالی نہیں جناب صدر۔ یہاں قلم بکتا ہے، عدل بکتا ہے، شہادت بکتی ہے، 2 بوری آٹے پر انسان بکتا ہے۔ عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں، غریب شہر ترسے نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی ناز کرتے ہیں۔ جناب والا، آج جب ہم ہر گلی ہر موڑ پر سبز ہلالی پرچم لہراتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں خود سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، کیا ہم نے اس وطن کی قدر کی ہے؟ قائد اعظم نے ہمیں 3 سنہری اصول دیے تھے، اتحاد، ایمان اور تنظیم، لیکن آج کا پاکستان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان اصولوں کو صرف دیواروں پر نہ لکھیں بلکہ اپنے کردار کا حصہ بنائیں۔ لہو میں جذبہ پاکستان، دل میں ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے سبز ہلالی پرچم کی پہچان رکھتے ہیں، جو میلی آنکھ سے دیکھے گا میرے وطن کی جانب، ہم اس کے ہر ناپاک ارادے کا حساب رکھتے ہیں۔ حاضرین محترم، آج کا پاکستان چیلنجز کا شکار ضرور ہے لیکن اس کی مٹی بانجھ نہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ اس ملک کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم تعصب، فرقہ واریت اور ناانصافی کو ختم کر کے علم، محنت اور سچائی کو اپنا شعار بنائیں۔ محبت ہے مجھے اس پاک مٹی کے ہر ایک ذرے سے کہ اس میں میرے اسلاف کا خون جگر شامل ہے۔ حاضرین وقار، وطن صرف چند مربع کلومیٹر زمین کا نام نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ محض پہاڑوں، ندی نالوں اور عمارتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ وطن تو ہماری پہچان ہے، ہماری عزت ہے اور ہماری آزادی کا استعارہ ہے۔ جس طرح ایک پودا اپنی جڑوں کے بغیر وجود نہیں رکھ سکتا، بالکل اسی طرح کوئی انسان اپنے وطن کے بغیر بے نام و نشان رہ جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، فکر وطن فکر جان سے بہتر ہے کہ میں رہوں نہ رہوں رہے سلامت وطن میرا۔
जनाबे वाला, सच्ची मोहब्बत सिर्फ बातों, नारों या झंडियों के लहराने का नाम नहीं होती। वतन से हकीकी मोहब्बत ये है कि एक दूसरे के लिए दिल में नफाक की बजाय भाईचारा और मोहब्बत पैदा करें, अपने शोबे में मुकम्मल ईमानदारी, मेहनत और खलूस से काम करें। जलवागाह दोस्त होकर रह गई थी ये ज़मीन, हमने खूने दिल से सींची है ये फसले यास्मीन। जनाबे वाला, हमारी आन बान और हमारी तमाम तरशान हमारा वतन है, यही हमारी ज़िंदगी का फ़ख्र है। आज़ादी की नेमत हमें बताती है कि वतन की हिफाजत और इसकी खिदमत ही हमारी सच्ची पहचान है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वतन हमारी पहचान है, वतन ही हमारी शान, आज़ाद फ़ज़ाओं में बसाती है ये हमारी आन, इसकी हुर्मत पे वार देंगे हम अपनी जान, ये पाक सरज़मीन है हमारे रब का एहसान। पाकिस्तान हमारा फ़ख्र, हमारी शनाख्त और हमारी पहचान है। जनाबे वाला, इसकी सरसब्ज़ो शादाब वादियाँ, बुलंदो बाला पहाड़, बहती नदियाँ और रंगारंग सकाफ़त इसके हसन को चार चांद लगाते हैं। हमें अपने वतन की आज़ादी, इसके कौमी परचम और अपने बहादुर शोहदा पर बेहद नाज है। एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम दयानतदारी, मेहनत और इत्तेहाद के ज़रिए पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें, ताकि हमारा वतन हमेशा अमन, खुशहाली और कामयाबी की राह गामज़न रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बग़ैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, मेरा मुल्क है मेरे शजराए नस्ब की तरह, मिली नहीं हमें अर्ज़े पाक तोहफ़े में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। आइए आज की इस अजीम दिन पर ये अहद करें कि हम पाकिस्तान को सिर्फ नारों से नहीं बल्कि अपने अमल, मोहब्बत और हुब्बुल वतनी से, मेहनत से एक अजीम और तरक्की याफ्ता रियासत बनाएंगे। ज़लज़लों की न दस्तरस हो कभी, ए वतन तेरी इस्तकामत तक, हम पे गुज़री क़यामतें लेकिन तू सलामत रहे क़यामत तक। आखिर में रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, या अल्लाह हमारे प्यारे पाकिस्तान को हमेशा अमन, खुशहाली और तरक्की अता फरमा। हमारे वतन को हर आफत, हर साजिश और हर शर से महफूज रख। हमारे दिलों में वतन की मोहब्बत और खिदमत का जज्बा हमेशा ज़िंदा रख। आमीन सुम्मा आमीन। रगों में दौड़ती हुई जो हर सदा वो तुमसे है, ये मेरे जिस्म जान की जो बका वो तुमसे है, तेरे लिए ही दिल धड़के, तेरे लिए ही जिए, मेरी हर एक खुशी मेरी अदा वो तुमसे है, अंधेरी रात में जो रोशनी का इस्तारा है, जो तूफ़ानों में साहिल का पता है वो तुमसे है, जो हर सजदे में आँखों से बहें आंसू बनकर, वो सबसे खूबसूरत जो दुआ है वो तुमसे है। शुक्रिया। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।